ہم دعا کریں۔ اے قدوس مہربان اور رب الافواج، ہم تیری تعریف، تیری حمد و ستائش کرتے ہیں خداوند۔ تو جو حکمت ہے اور جو تو حکمت عطا کرنے والا ہے، جو دوسرے اپنے لوگوں کو خدا تو حکمت عطا کرتا ہے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے، خداوند تیرے پاک روح کو مانگ لیتے ہیں خداوند۔ ہم تیری ہدایت کے ساتھ چلتے ہیں، ہماری حکمت، ہماری عقل کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ خداوند خدا تیری دی ہوئی حکمت کے ساتھ ہم جو باتیں کریں وہ خداوند سننے والوں کو بھلی معلوم ہو، ان کے علم میں اضافہ کرے، اور اے خدا بہت سے لوگوں کو برکت ملے ہمارے الفاظ سے، ہماری باتوں سے، اور خدا تیرے کلام کی دی ہوئی باتوں سے ہم شیئر کریں گے۔ ہم اپنی طرف سے کچھ بھی کہہ نہیں سکتے، کیونکہ خدا تیرا کلام سچا ہے، برحق ہے۔ تو منور اماف صاحب کو ساتھ ہو، پاسٹر شاہ صاحب کے ساتھ ہو، میرے خدا کے ساتھ ہو، تاکہ ہمیں خدا جو کچھ بھی بولیں وہ تیری ہدایت کے مطابق بولیں۔ یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ ہاللویہ۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ آئیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور آج ہماری جو بائبل کومنٹری ہے وہ میتھیو چیپٹر 4 متی 4 باب پر ہوگی۔ میں بتاتا چلوں کہ چوتھے باب میں ٹوٹل 25 آیات ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ہیڈنگز کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے ہے یسوع مسیح کی آزمائش، اس کے بعد ہے یسوع مسیح کی گلیل میں خدمت، اور تیسری جو ہیڈنگ ہوگی وہ ہماری ہے یسوع مسیح کی شفا پر تعلیم۔ تو اس پر ہم آج بات چیت کریں گے، اور میرے ساتھ شرکا میں ہیں ریورنڈ بشیر عاصم گل صاحب، اور پاکستان سے ہیں ریورنڈ ارشاد مسیح صاحب۔ تو ویلکم یو بوتھ۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ جتنے سامعین بھی ہمیں سنیں گے وہ اس پروگرام کے وسیلے سے، باتوں کے وسیلے سے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے بہت ساری برکات سمیٹیں گے۔ تو پاسٹر صاحب، پاسٹر بشیر صاحب اور پاسٹر ارشاد صاحب، میں ابھی آپ سے ڈسکشن شروع کرتا ہوں، خاص طور پر پاسٹر ارشاد صاحب سے۔ پاکستان میں ہیں، یہ بہت سینئر پاسٹر ہیں اور کلام کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، گہرے بھیدوں کو بڑے کھول کر بیان کرتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح کی آزمائش میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح پر آزمائشیں ہیں، وہ ان کو ہم بیان کریں گے ابھی۔ تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ روح خود خداوند یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے یا آزمائے جانے کے لیے جنگل میں لے جاتا ہے تاکہ وہ ابلیس سے آزمایا جائے؟ تو کیا خدا اس آزمائش کو ہونے دیتا ہے؟ یہ کیسے ہے، یہ آپ ذرا سمجھائیے۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ، قدوس اور فتح مند نام میں آپ سب اور تمام حاضرین کی سلامتی ہو۔ آج شام ہم پھر خداوند کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک اور نشست فراہم کی ہے تاکہ اس کے کلام کی جو بھید ہیں وہ ہم سب مل کر سیکھ سکیں، اور روح القدس جو ہمارا استاد ہے وہی ہمیں سکھاتا ہے۔ انسان کی عقل ناقص اور اس کا علم ناتمام ہے۔ تو متی کا انجیلی بیان اور اس کا چوتھا باب جب شروع ہوتا ہے تو خاص ایک بات کا ذکر ہے کہ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا۔ خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں کبھی ایسا کوئی وقت نہیں آیا جب وہ روح سے معمور، روح سے بھرپور نہ ہوں، لیکن یہاں پر خاص طور پر اس بات کا ذکر ہے۔ اور جب انسان خدا کی نزدیکی کے اندر اور خدا کے قریب ہوتا ہے تو اس پر آزمائش کا آنا لازمی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مقدس ایوب تھے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا، تبھی اس کی زندگی پر آزمائش آئی۔ تو خداوند یسوع روح سے بھرا ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس اسے جنگل میں لے گیا تاکہ وہ کیا کیا جائے، آزمایا جائے۔ اور اس آزمائش میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاص جس بات کا ذکر ہے کہ 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی۔ خداوند یسوع مسیح کی جو
فطرت ہے وہ کامل خدا اور کامل بشر، لیکن یہاں پر جب لکھا گیا کہ اسے بھوک لگی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بشری حالت میں ہماری طرح آزمائے گئے، انہیں بھوک لگی، انہیں غصہ آیا، وہ ہنسے بھی، روئے بھی، اور اسی طرح سے یہاں پر لکھا ہے کہ انہیں بھوک لگی اور آزمانے والے نے پاس آ کر انہیں کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ تو ناظرین ہم دیکھتے ہیں جب تیسرا باب ختم ہوتا ہے تو خدا یسوع مسیح کے بپتسمہ کا ذکر ہے، اور ابھی تھوڑا وقت گزرا ہے کہ آسمان سے آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا، اس سے میں خوش ہوں، اور خدا کی قربت، خدا کی آواز اور یہ اعلان کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، تو اس کے باوجود جو ابلیس ہے وہ ایک کام کرتا ہے، جو کام اس نے عدن کے اندر کیا، اور وہ کام ہے ایمان کا الٹ یعنی شک پیدا کرنا۔ اس نے ہوا کو کہا کیا خدا نے واقعہ ہی کہا ہے کہ تم یہ پھل نہ کھانا؟ حالانکہ خدا نے واقعہ ہی منع کیا تھا۔ وہ ہوا کی زندگی کے سوچ کے اندر شک پیدا کرتا ہے، اور یہی حربہ وہ خدا یسوع مسیح پر آ کر استعمال کرتا ہے، اور خدا یسوع مسیح کو کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ صورتحال کے پیش نظر روٹی کی طلب کوئی گناہ یا غلط بات نہیں تھی، لیکن اگر اس پر عمل کیا جاتا تو یہ عمل جو تھا یہ غلط عمل تھا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر ایک بات کی جو میرے اور آپ کے لیے روشن مینار ہے، اور انہوں نے جو بات کی وہ یہ ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ یعنی یہاں پر خداوند یسوع مسیح بیان کرتے ہیں کہ انسان کے زندہ رہنے کا کلہم جو دار و مدار ہے وہ جسمانی روٹی پر ہی نہیں ہے، اور یہاں پر وہ خدا کے کلام کی اہمیت اور اس کی فوقیت کو بھی بیان کرتے ہیں کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، یعنی خدا کا کلام۔ ایوب نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے تیری باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا۔ تو یہاں پر خدا کے کلام کی جو اہمیت ہے وہ بھی ہمارے سامنے رکھی گئی ہے، اور یہاں پر 3 باتیں ہیں جو غور طلب ہیں۔ اس آزمائش کے اندر 3 باتیں ہیں جو غور طلب ہیں، اور دوسری بات جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ روٹی کے بارے میں یعنی جسم کی خواہش کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے، اور پھر دوسری جو بات ہے وہ 5ویں آیت کے اندر لکھی ہوئی ہے، تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تیر نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں۔ یہاں پر سام 91 زبور 91 کا جو حوالہ ہے وہ ابلیس دیتا ہے کہ وہ اس کے فرشتے جو ہیں تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، اور پھر خداوند یسوع جو ہیں خدا کے کلام سے اسے جواب دیتے ہیں، اور لکھا ہے کہ یسوع نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ یہ دوسری بات ہے۔ پہلی بات جسم کی خواہش، اور دوسری بات ہے یہاں پر آنکھوں کی خواہش، اور تیسری بات ہے پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرو تو یہ سب تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے خداوند اپنے خدا ہی کو سجدہ کر۔ یوحنا کا پہلا خط جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے دوسرے باب کی 15ویں سے 17ویں آیت پر
3 باتیں ہیں جن کے بارے میں لکھا ہے جن سے خدا انسان کو منع کرتا ہے، اور وہ یہ ہے جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیہی۔ جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیہی۔ وہ آنکھوں کی خواہش ہی تھی جس کے سبب سے باغ عدن کے اندر ہوا اس خوبصورت اور اس پھل کو جو دیکھنے میں خوشنما تھا، جب اسے دیکھتی ہی رہتی ہے تو وہ گناہ کی مرتکب ہو جاتی ہے۔ دیکھنے سے بہت ساری باتیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہماری زندگی کے اندر آتی ہیں جن کو خدا پسند نہیں کرتا، اور ان میں سے ایک بات ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تیری آنکھ پاک ہے، پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر تو بری نظر سے کسی عورت کو دیکھتا ہے تو دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا اور تو جہنم، آتش جہنم کا حقدار ٹھہرا۔ جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، یعنی واہ واہ، عزت، شہرت۔ کون ہے جو یہ سب نہیں چاہتا؟ لیکن خدا کے لوگ اور خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ خدا کی طرف سے نہیں ہیں، یہ دنیا کی طرف سے ہیں۔ جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی۔ اور خاص کر لینٹ سیزن میں یہ جو تینوں باتیں ہیں وہ ہماری زندگی کے اندر صرف لینٹ سیزن میں ہی نہیں بلکہ جب سے ہم خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنا شروع کرتے ہیں تو ان تینوں چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ حقیقی طور پر جیسا خدا کے کلام میں لکھا ہے خطبۃ الجبل میں، پہاڑی واز میں، کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ تو اس آزمائش میں مختصراً یہ 3 باتیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے ہر حصے میں دیکھیں کہ کیا میری زندگی میں یہ تینوں باتیں بدرجہ اتم تو نہیں پائی جاتی۔ جی پاسٹر صاحب شکریہ، جی بتائیے۔ تو پھر مجھے اور آپ کو خدا کا یہ کلام کہتا ہے کہ ہمیں ان ساری باتوں سے دور رہنا ہے جو دنیا کی طرف سے ہیں اور خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ نہیں جی بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ نے بڑے اچھی طریقے سے بتایا اس پہ کمنٹری کی پہلے حصے پہ۔ ایک اور بات میں چلتا اس سے پہلے کہ میں پاسٹر بشیر صاحب کے پاس جاؤں، آپ یہ بتائیے کہ یہاں پر جو ترتیب ہے ان کی، وہ پہلے جاتے ہیں ہیکل میں اور بعد میں پہاڑ کے اوپر اونچائی پہ لے گیا ابلیس آزمانے کے لیے۔ لیکن اگر ہم لوکا 4 باب اس کی پہلی سے 13 آیات تک ہم پڑھیں تو یہ اسی آزمائش کو لوکا نے ڈیفرنٹ طریقے سے بیان کیا اور ترتیب کچھ آگے پیچھے کر دی۔ جی تو ایک ایماندار کے لیے کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ ترتیب چاہے وہ ہیکل کے کنگرے پہ پہلے گئے ہوں یا پہاڑ پہ گئے ہوں، تو یہ کیسے ہے پاس صاحب؟ جی بات دراصل ایک ہی ہو رہی ہے، اور اس کی ترتیب میں اگر لوکا طبیب کچھ تبدیلی کرتا ہے تو اس کا جو مطمع نظر ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی جو وہ ہمارے سامنے کنکلوژن رکھنا چاہتا ہے وہ تو تینوں مین یہی پوائنٹس ہیں نا، چاہے وہ ہیکل کے کنگرے کا پوائنٹ پہلے آ جائے یا بعد میں آ جائے، تو مقصد ہے کہ تینوں وہ پوائنٹ جن کو ہمیں فوکس کرنا ہے یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی آزمائش کے تعلق سے لوکا طبیب بھی انہی 3 پوائنٹس کو ہی پیش کرتا ہے، چاہے وہ تھوڑا سا اس نے آگے پیچھے اس کو کیا ہے، لیکن اس کی روحانیت پر اور اس کا جو عملی اطلاق ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، بہت شکریہ۔ اچھا میں ایک بات کرتا ہوں یہی سے، یہاں سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یسوع علیہ مسیح نے جب 40 روزے رکھے، 40 دن رات روزے رکھے، اس کے بعد شیطان ابلیس آیا، اس سے پہلے ابلیس نہیں آیا۔ جی شاہ صاحب۔ جی میں نے بتانے کی کوشش کی ہے یہ کہ جیسا پہلے ذکر ہے کہ روح یسوع کو جنگل میں لے گیا، تو خداوند یسوع مسیح کی زندگی جو ہے ہر وقت ہی روح سے بھرپور اور روح سے معمور رہتی تھی، اور یہ جو 40 دن تھے انہوں نے تنہائی کے اندر بسر کیے، بیابان میں اور میڈیٹیشن میں انہوں نے اپنے آپ کو دیا،
اور وہ خدا کے اتنا ہی بہت زیادہ پہلے سے بھی بہت زیادہ، یوں تو وہ ہر وقت خدا کی حضوری میں رہتے تھے، لیکن ان دنوں میں خاص کر ذکر ہے کہ وہ اپنے آپ کو تنہائی میں، علیحدگی میں انہوں نے رکھا اور خدا کے ساتھ راز و نیاز اور دعا میں اور فاقہ کشی میں جب وقت گزارا. تو ضروری ہے کہ آج بھی انسان جب خدا کی قربت میں زیادہ آتا ہے تو ابلیس اس پر اتنے ہی زیادہ حملے کرنے کی کوشش کرتا ہے. جی، اور دیکھا جائے تو 40 کا یہ جو فگر ہے، یہ جو نمبر ہے، یہ بائبل میں بڑا اہم ہے. جیسے موسیٰ نبی جو تھے وہ بیابان میں 40 سال تک کہا جاتا ہے کہ وہ چلتے رہے، اور اس کے بعد وہ ایک پرومس لینڈ میں پہنچے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ایک مشن کی تیاری کا آپ اس کو وقت کہہ سکتے ہیں. خدا یسوع مسیح بھی اپنے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدمت شروع کرنے والے ہیں، اور اس سے پہلے یہ کے لیے جا رہے ہیں. جی، تو جی پاس صاحب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے خدمت اپنی شروع کی گلیل میں، اور یہ اس وقت ہوا جب یوحنا پکڑوا دیا گیا. یوحنا استباغی کی بات ہو رہی ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بات. تو اس کے بعد خدا یسوع مسیح نے اپنی خدمت شروع کی، اور یہ کہنے سے کی پیغام آلموسٹ وہی ہے جو یوحنا بپتسمہ دینے والے دے چکے ہیں کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. مرکز پہلا باب اس کی 15ویں آیت میں یہ ہم دیکھتے ہیں، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے بتایا ہمیں. تو اس کے اوپر آپ نے کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ خدا یسوع مسیح جھیل کے کنارے پر ہیں، اور سارا سین اس پہ ذرا روشنی ڈالی. ہم اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں تاریخی طور پر، تو یسوع المسیح کی جو پریکٹیکل زندگی ہے، پریکٹیکل جو منسٹری ہے، پریکٹیکل عملی جو منسٹری ہے، یہیں سے شروع ہوتی ہے. جارڈن سے گیلیلی سے شروع ہوتی ہے، اور وہاں سے وہ اب جب اس کو کلام کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے اور کہ خداوند نے یہ ایک سٹارٹ تھا، ایک آغاز تھا ان کی منسٹری کا، یعنی پیوریفیکیشن تھی اور خداوند کی حضوری تھی، پاک روح کی معموری تھی. اس کے بعد خدا نے ان کو اس منسٹری کے لیے، جس منسٹری کے لیے خدا ان کو لے کے آیا تھا، یسوع مسیح کو زمین پر آیا تھا، مجسم ہو کر خدا خود آیا تھا، وہ یہاں سے منسٹری شروع ہوتی ہے ان کی. میں نے جب دیکھ رہا تھا تو یہ جو یسوع مسیح کے جو دن ہے نا، ایڈلٹ ایئر جو ناظرین میں ناصرت ٹاؤن میں وہ سپینڈ کرتے ہیں اپنی لائف کے ساتھ، وہاں سے وہ کچھ کام سیکھتے ہیں، عملی کام سیکھتے ہیں، کارپینٹری کے کام سیکھتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ آگے جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں لوک میں بھی 3:23 میں ہے، لوکا، طبیب لوکا کے 3 باب میں بھی لکھا ہوا ہے، اور مارک میں بھی ہے، ان کا ذکر ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ منسٹری شروع ہوتی ہے. یہاں سے خداوند نے وہی جو جان دا بیپٹسٹ کرتا ہے، وہیں پہ آ کے وہ شروع کر دیتا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. یہ دیکھیں اس میں 17ویں ورس میں لکھا ہے، اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کر دیا، یعنی اس سے پہلے شروع نہیں کیا تھا، یہاں سے شروع کیا تھا، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. اور میں آپ کی نظر جو ہے وہ اس طرف لے کے آتا ہوں، گیلیلی آف دا جینٹائلز، غیر قوموں کا، گیلیلی آف دا نیشنز. کیونکہ جب خداوند آگے چلتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ صوبے دار کے، اب 8ویں چیپٹر میں دیکھیں گے، صوبے دار کے جو غلام کو شفا ملی، اس کے بعد یہ ساری باتیں چلتی جاتی ہیں. تو یہاں سے ان کی جو عملی خدمت کا آغاز ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اور دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ گیلیلی آف دا جینٹائلز، غیر قوموں کا گلیل، اور یہ آل نیشنز وہاں پہ موجود تھی، مختلف قسم کے لوگ تھے جو یہودی نہیں تھے، جو دوسری قوموں سے، جو دوسرے مذاہب سے یا غیر مسیحی کہہ لیں یا غیر یہودی تھے، ان کے لیے یہ منسٹری ہے. اور وہاں پہ دانتوں کا پیسنا اور یہ سارا ذکر ہے، وہاں پہ لوگوں کو بیماری اور یہ مشکلات میں وہ لوگ تھے، اور خدا نے ان کے لیے ان کے انجیل بشارت دی. اور یسوع آپ دیکھیں 33 میں لکھا ہوا ہے، اور یہیں پہ خدا نے، یسوع المسیح نے شاگردوں کو بھی مقرر کیا، چنا. یہ ہے پریکٹیکل لائف. وہ اپنی اکیلے تو خدمت شروع کی، لیکن ان کو اپنے ساتھیوں کو، اور آگے جو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ڈیوائڈ پاور، یا اپنے دوسرے لوگوں کو اپنے شاگرد بنانا، جیسے ہمیں بھی خدا نے
کہا ہے کہ جاؤ پوری دنیا میں جاؤ اور ان کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام پہ بپتسمہ دو اور ان کو شاگرد بناؤ، میک کرائسٹ لائک ڈسائپلس. تو یہیں سے شروع ہوتا ہے. اور جب خداوند جب تمام گلیل میں پھرتا رہا، گلیل کا علاقہ جو تھا وہ میں نے دیکھا اس کو کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ گلیل کے علاقے کے ساتھ ساتھ میں اس کو کافی زیادہ اسٹڈی کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے اندر ہماری جو یہ جو ہم دیکھتے ہیں تو یسوع المسیح نے اپنی جرنی کو شروع کیا 26 AD سے اور اس کی آگے جو ہے وہ 28 تک جو ہے وہ گلیل کے علاقے میں خدمت کرتے رہے. 26 AD سے لے کر 28 AD تک وہ ایک خدمت کرتے رہے اور انہوں نے بیپٹائز کیا، بیپٹائز بائی جان ایٹ بیتھنی بیونڈ دا جارڈن اور وہ ٹیمپٹ ہوئے، ڈیول نے ان کو آزمایا اور اس طرح سے یہ ساری خدمت ان کی جاری رہی. اور اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے شاگردوں کو چننا اور پھر اس کے بعد عبادت خانوں میں تعلیم دینا، خوشخبری دینا، یہاں سے خداوند کی جو وہ زندگی ہے وہ معجزاتی زندگی شروع ہوتی ہے اور خداوند کے اندر جو وہ ڈیٹی پاور ہے، الوہیت کی طاقت نظر آتی ہے تو یہاں سے اظہار ہوتا ہے پریکٹیکلی. اس سے پہلے پریکٹیکلی اظہار نہیں تھا. اپیرنس یسوع مسیح کی ایک بیٹے کے حوالے سے تو تھی ایک، لیکن یہاں سے عمل شروع ہوتا ہے اور وہ دنیا میں بیماریوں کو، جو بیمار تھے، جو مختلف تکالیف میں گرفتار تھے، ان سب کو، جو بدرو گرفتار تھے، ان کو بھی شفا بخشی. تو یہ ہے ان کی گلیلی زندگی کی. اور اس کے علاوہ تو کیونکہ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے بہت بڑا کہ خداوند یسوع المسیح کی جو گلیل کی جرنی ہے وہاں اس علاقے میں جو خدمت کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ کے سوال کا جواب مل گیا میرا خیال. آپ جی اس کو میں سمرائز اس طرح کروں گا کہ خداوند یسوع مسیح گلیل سے خدمت کا آغاز کرتے ہیں اور اس میں وہ صرف اپنے شاگردوں کو ہی نہیں چنتے بلکہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدمگیر بناؤں گا. اور ان کی جو پیغام تھا خداوند یسوع مسیح کا وہ یہی ہے ہم سب کے لیے کہ توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. یہ اس چیپٹر کے، یہ اس حصے کے جو مین پوائنٹ تھے. آگے ہم خداوند یسوع مسیح کی شفا کے بارے میں، شفا پر جو تعلیم ہے وہ پاسٹر ارشاد صاحب ہمیں بتاتے ہیں. یہ آخری حصہ ہے ہمارا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو کیسے ہم لے کے چلتے ہیں آگے. جی پاسٹر صاحب، خداوند یسوع مسیح کی شفا کے بارے میں جو تعلیم ہے اس کی 23 آیت سے 25 آیت تک، گو کہ یہ 3-4 آیات ہیں، تو اس میں آپ کیسے اس کو عکس کرتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کی شہرت بھی دیکھتے ہیں کہ پھیل جاتی ہے ایک دم سے پورے علاقے میں. تھینک یو. یہاں پر لکھا ہے کہ یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا. جی بالکل. He was the specialist on every disease. آج جتنے بھی اسپیشلسٹ ہیں انہوں نے اپنے اپنے کلینکس کھولے ہوئے ہیں، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور یہ حیرت انگیز، ونڈرفل، یہ اسپیشلسٹ ہے جس کے پاس ہر بیماری کی شفا ہے اور یہ لوگوں کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، تمام گلیل میں پھر رہا ہے. کیسا یہ اسپیشلسٹ ہے. اور یہاں پر چند بیماریوں کا ذکر ہے کہ لوگ ان کو پاس لائے جو تکلیفوں میں گرفتار تھے، بیماریوں میں، بدرویں، مرگی والوں، مفلوجوں کو اس کے پاس لائے اور اس نے ان کو اچھا کیا. لوگوں کے پیچھے ہمارا خدا جو دنیا کے خدا ہیں، لوگ انہیں ڈھونڈتے ہیں، لیکن یہاں پر دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہر بیماری کے اسپیشلسٹ ہیں وہ لوگوں کے پیچھے گاؤں گاؤں، شہر شہر، کریا بکریا اور گلیل کی جھیل کے کنارے پر اور مختلف جگہوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں وہ لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں تاکہ لوگ شفا پائیں. اب جو شفا ہے، اگر مجھے آپ تھوڑا سا وقت دیں تو اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں. شفا کے لیے آج ہم نے جو زیادہ تر جو لفظ ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے ہیلنگ کا. ہیلنگ کروسیڈ ہوتے ہیں اور بہت ساری ہیلنگ کے بارے میں میٹنگز، اور ہر دوسرا بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے
پریز دا لارڈ جو شفا کی نعمت خدا نے دی ہوئی ہے. لوگ شفا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ شفا اگر ہمیں مل جاتی ہے یہ شفا اچھی چیز ہے, اچھی بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ شفا ملنے کے بعد بھی جو ہمارا بدن ہے اس نے تو ایک دن مٹی میں جانا ہے, لیکن اصل جو شفا ہے وہ روح کی شفا ہے کہ انسان جتنا اپنے بدن کے لیے فکر کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ اسے اپنی روح کی فکر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ روح لافانی ہے اور ہمارا جسم جو ہے وہ فانی ہے, فنا ہونے والا ہے. شفا یہاں پر لکھا ہے کہ یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں 2 کام کرتا رہا. تعلیم, بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا. ہم اس کو یکسر اگنور کر دیتے ہیں, اس ترتیب کو جس پر آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہم اس کو یکسر اگنور کر دیتے ہیں, نظر انداز کر دیتے ہیں. لیکن جو خدا ہے وہ ترتیب کا خدا ہے, وہ کرینے اور سلیقے کا خدا ہے. خادمین بھی اور کلیسیائیں بھی ڈائریکٹ شفا کی متلاشی ہیں, شفا کو پہلے رکھتے ہیں. لیکن یہاں پر تو لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح پہلے کیا کرتے تھے؟ تعلیم دیتے تھے. تعلیم دینے کا مطلب ہے تاکہ ان کی روح بچ جائے. اب جس شخص کی روح بچ گئی ہے, اگر خدا نہ خواستہ اس کا بدن نہیں بھی بچتا تو اس کے لیے یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. پہلے ضروری ہے لوگ تعلیم پائیں, اپنے گناہوں سے پھریں, توبہ کریں, گناہوں کا اقرار کریں اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں. یہ کیسے ہوگا؟ یہ تعلیم پانے سے ہوگا. یہ کیسے ہوگا؟ یہ سننے سے ہوگا, کہ سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. عبادت خانوں میں وہ تعلیم دیتا رہا, بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا رہا. اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ ہے ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو کیا کرتا رہا؟ دور کرتا رہا. شفا کے لیے میں بائبل کا ایک طالب علم ہوتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں, عبرانی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے اروکا, جس کا مطلب ہے پٹی باندھنا. دوسرا لفظ ہے مرفا. اس سے آپ سب میں بھی اور آپ سب بھی اس لفظ سے واقف ہوں گے. یہ جو لفظ مرفا ہے یہ نکلا ہے رفع, عربی زبان کا لفظ ہے رفع, اور اردو میں 2 دہائیاں پہلے یہ لفظ ایک استعمال ہوتا تھا رفو کرنا. سنا ہوگا آپ نے, رفو کرنا یعنی ٹانکا لگانا یا جوڑنا. اور یہوہ رافع خدا کا ایک نام بھی ہے. رفع, مرفع بامانی جوڑنا یا مرمت کرنا یا رفو کرنا. اور یرمیہ کی کتاب کے 8ویں باب کی 15ویں آیت میں اس بات کا ذکر ہے. تیسرا جو عبرانی کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے یشوع, یعنی اسی سے لفظ یشوع بھی نکلا ہے, یسوع, یسایہ. اس کا بنیادی مطلب ہے بچانا یا نجات دلانا. اور اس کے لیے عہد عتیق میں خروج کی کتاب کا 14واں باب اور اس کی 13ویں آیت ہے. اور چوتھا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے شالوم, جس کا مطلب سلامتی, خیریت, صحت. 5واں لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے متوما یا ناتامم, یعنی اس کا مطلب ہے پورا کرنا, کامل ہونا. اور یہاں سے ہی اردو کا لفظ نکلا ہے تمام, مکمل ہونا, پورا ہونا, جسم کے اندر جو کمی ہے اس کا پورا ہو جانا. اور یہ لفظ ہے متوم, تامم, اور عربی میں اس کے لیے لفظ ہے تم. زبور کی کتاب کا تم زبور کی کتاب کا 38واں باب اس کی 3 سے 8ویں آیت میں ان الفاظ کا ذکر ہے. اور یونانی کے 2 لفظوں کے بارے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں.
یہ لفظ بڑا عام لفظ ہے سوتیریا، یونانی کا لفظ ہے سوتیریا، جس کا مطلب ہے جسمانی صحت، خیریت، سلامتی، لیکن نئے نامہ میں اس کا ترجمہ عموماً جو ہے وہ نجات کیا گیا ہے۔ اور اس کا ذکر اعمال کی کتاب کے 27ویں باب کی 34ویں آیت میں ہے، اور آخری لفظ ہے وہ گیانو، شفا کے لیے یونانی کا لفظ ہے وہ گیانو۔ اور بائبل مقدس میں جہاں جہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے بھلا چنگا، صحت مند، تندرست۔ یوحنا کا 3 خط اور اس کی 2 آیت میں اس کا بیان کیا گیا ہے، اور لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل اور اس کا 5واں باب 31ویں آیت اور 15واں باب اور 37ویں آیت میں لفظ جو ہے وہ گیانو یعنی صحت مندی، تندرستی اور بھلا چنگا ہونا۔ آئیے ہم اپنے ٹیکسٹ کی طرف آتے ہیں۔ اس کی شہرت تمام سوریا میں پھیل گئی، لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے اور ان کو جن میں بدروہیں تھی اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے ان کو اچھا کیا، اور گلیل اور دکپلس اور یروشلم اور یہودیہ اور یردن کے پار سے بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی۔ یہ ہے میرے مسیحا کا مشن، یہ ہے میرے مسیحا کی منسٹری، یہ ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا کا کام، یہ ہے وہ مشن جس کو لے کر ہمارے خداوند اس زمین پر آئے، اور لوکا کے انجیلی بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ یہاں پر بہت ساری بیماریوں کا ذکر ہے، اور یہودیوں کے نزدیک جو بیماری ہوتی تھی وہ خدا کی طرف سے ایک مار تصور ہوتی تھی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ جو بیماری آتی ہے وہ کسی نہ کسی گناہ کا نتیجہ ہے، اسی لیے جو یوحنا کا انجیلی بیان ہے وہاں پر جب خدا یسوع نے ایک اندھے کو شفا دی تو لوگوں نے آ کر کہا اس نے گناہ کیا ہے یا اس کے ماں باپ نے گناہ کیا ہے کہ یہ اندھا پیدا ہوا ہے؟ تو خداوند نے کہا نہ اس نے گناہ کیا ہے، نہ اس کے ماں باپ نے گناہ کیا ہے، بلکہ یہ اس کی بیماری اس لیے ہے تاکہ خدا کی قدرت ظاہر ہو، تاکہ خدا کی جو بڑے معجزات ہیں، تاکہ جو خدا کی انسان کے ساتھ محبت ہے وہ ظاہر ہو، کہ ابن آدم کو زمین پر بیماریوں کو دور کرنے کا اور گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار بھی ہے۔ میں وقت کی قلت کے سبب سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آخری حصہ جس پر مجھے ڈسکشن کرنے کے لیے آپ نے حکم کیا ہے، اس کی جو ترتیب ہے آج کا خادم اس ترتیب کو بھول گیا ہے۔ میں اپیل کرنا چاہتا ہوں اس اپنے چینل کے تھرو سے، اس آج کی آواز کے تعلق سے، کہ جو خدا کے خادمین ہیں، جو اس کے فیلڈ کے اندر کام کرنے والے ہیں، جو نجات شفا کا کام کر رہے ہیں، جو منادی کر رہے ہیں، ان کو بائبل کی ترتیب کو ضرور فالو کرنا چاہیے کہ پہلے لوگوں کو تعلیم دیں، لوگوں کو خدا کی بادشاہی کی منادی کریں ان کے سامنے، اور اس کے بعد میں اس کو نیگلیکٹ نہیں کرتا، میں اس کی نفی نہیں کرتا شفا کی، شفا کے بارے میں خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے، اور یہ بھی 119ویں زبور میں لکھا ہوا ہے کہ خدا اپنا کلام نازل فرما کر، اپنا خدا کلام نازل اس لیے فرماتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو شفا بخشے، اور شفا صرف جسمانی کی نہیں بات کر رہے، روحانی شفا بھی اس میں شامل ہے، اور جب جو روح بچ جائے گی وہ پھر جب شفا پائے گی تو پھر وہ خدا کا اور زیادہ بہتر طور سے شکر ادا کر سکے گی۔ یہاں پر لکھا ہے کہ جب خدا یسوع نے ایسا کیا کہ پہلے ان کو تعلیم دی، پھر شفا دی، تو پھر آخری آیت میں لکھا ہے کہ یردن کے پار سے بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، جو لوگ سمجھ کر کلام کو جان کر
آج خداوند کے پاس آئیں گے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن صرف شفا پانے والے اور روٹیاں کھانے والے جب مطلب نکل جاتا ہے تو چھوڑ جاتے ہیں۔ اور مسیح کی صلیب کے پاس روٹیاں کھانے والے 5000 میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا، وہی کھڑے ہوئے تھے جو ایماندار تھے۔ آپ اس بات سے اگری کریں گے کہ دکھوں میں خدا کے ساتھ وہی رہتے ہیں جو سن کر ایمان لائے ہوتے ہیں، لیکن جو صرف روٹیاں کھانے والے اور صرف شفا لینے والے ہوتے ہیں، جب صلیب اٹھانے کا وقت آتا ہے تو وہ سارے بھاگ جاتے ہیں۔ خداوند ہم سب کو آج کے سیشن کے وسیلہ سے برکت دے۔ آمین آمین۔ بہت اچھے جیسے مجھے منور صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے وہ سمرائز کرنا ہے، تو منور صاحب پہلے آپ مجھے بتائیں جی، میں نا ان سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا۔ جی شاہ صاحب سے ٹائم ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شفا کا تعلق ہے وہ کس سے ہے؟ شفا کا تعلق جو ہے، جیسے آپ نے کہا کہ آج کل پادری صاحبان، معذرت کے ساتھ میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر ہم اس منسٹری کو، ایک منسٹری کو، ہیلنگ منسٹری کو ہم لیتے ہیں، یعنی کہ شفائیہ عبادت کو ہم، اور شفائیہ جو کام کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اچھا ہے، اس طرح سے یہ کافی لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے کانٹیکسٹ میں یا پاکستان کے لوگوں کے لیے شفا سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ کلام، ایمان۔ ایمان ان کا بہت، ہمارا جو ہے وہ اچھے ہیں، میں نہیں کہتا کہ بہت بے ایمان لوگ ہیں، لیکن ہم میں نوجوانوں کے لیے، جیسے ہم نے پہلے بھی پروگرام کیا تھا، تو میرے یہ بڑی ایک کنسرن ہے میرا کہ نوجوانوں کے لیے، جیسے پادری صاحب کام کرتے ہیں ایک فیلڈ میں، تو نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے پادری صاحبان کیا کام کرتے ہیں، یہ ابھی ہم نیکسٹ ٹائم کبھی اس کو ٹائم ملا تو ہم اس کے اوپر پروگرام بھی کریں گے کہ پادری صاحبان ضرور ہمارے نوجوان بچوں کو جو فورس کنورژن ہو رہی ہے یا فورس میرجز ہو رہی ہیں یا دوسری وجہ سے لوگ جو ہے وہ مطلب کنفیوزڈ ہیں، کیا کریں، کیونکہ وہ بڑے، ان کے ایمان جو ہے بڑے ڈاواڈول ہیں، بڑے کمزور ہیں، تو اس چیزوں کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا۔ جی منور صاحب بتائیں جی آپ۔ جی پاس صاحب اس کو پورے چیپٹر کو ذرا سمرائز کر دیجیے گا، جو بھی آج ہم نے پورے چیپٹر میں۔ جی میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ سب سے پہلے جو فرسٹ اس میں جو میں 2 منٹ لوں گا صرف، کہ یسوع المسیح کو جنگل میں لے کے چلے جانا اور اس کے بعد ابلیس سے آزمایا جانا، یہ آزمائش جو ہے یہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب ایمانداروں کے لیے کسوٹی ہے، جسے کسوٹی بھی کہتے ہیں، یہ کسوٹی ہے۔ اگر ہماری آزمائش نہ ہو تو ہمارا ایمان جو ہے وہ کمزور رہ جائے گا۔ آپ کا پتہ نہیں آپ کا ایمان ہے یا نہیں ہے، ہمیں تھوڑی سی تکلیف آتی ہے۔ آج میں صبح جو ڈیووشن تھاٹ جو پڑھ رہا تھا، تھوڑا سا ہمیں مشکلات آتی ہیں تو ہم خداوند کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسے ابھی پاس صاحب کہہ رہے تھے کہ، اور اس کے بعد جو 40 دن اور 40 مطلب اس کے اندر جو ایک اور بات ہے کہ روزہ کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے اس چیپٹر کے اندر۔ اگر ہم یسوع المسیح کے فالوورز ہیں تو ہمیں روزے کو اور دعا کو، بعض چیزیں ہیں اس سے دونوں چیزیں نہیں جاتی، ہمیں روزے کی ضرورت ہوتی ہے، دعا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پھر ابلیس جو ہے وہ شکست ہوتی ہے، ابلیس اپنے منہ کی کھاتا ہے، خداوند نے ابلیس کو جھڑک دیا، اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور اسی طرح سے آگے دیکھتے ہیں کہ جب اس نے سنا کہ یوحنا پکڑوا دیا گیا تو گلیل کو روانہ ہوا، ہاں جی۔ اور پورا چیپٹر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ 3-4 جو باتیں منور صاحب جو کہہ رہے تھے، خداوند کا جو جارڈن، اس میں گلیل کے اندر خدمت ہے، اور اس کے بعد پھر گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے، یعنی یہ جو موومنٹ ہے، یعنی ہم مسیحی لوگ، ہم جو پادری صاحبان ہیں، ہم اپنی کلیسیا کو موٹیویٹ کریں تاکہ وہ نیکسٹ جو ہمارے اپنے لوگ ہوتے ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں، فیلوشپ میں نہیں آتے، چرچ میں نہیں آتے، اور ان کے ساتھ جو اگر بات کرتے ہیں تو وہ بات ہماری سنتے نہیں ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی ہے اور پوری دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب جب تک ہم ہیں ہم یہ خدمت کرتے رہیں گے، اور یہ خداوند کا کلام، یسوع المسیح کی جو تعلیم ہے، یہ خوشخبری کی تعلیم ہے، خوشخبری کے جو پیغام ہے، یہ کبھی بھی رک نہیں سکتا۔ اگر یہ حادثات بھی ہوں، پرسیکیوشن بھی ہو، جو کچھ مرضی ہو، یہ سچائی ہے اور سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی۔ تو ہم یہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا، یسوع المسیح رکا نہیں، وہ رکے نہیں، کیونکہ وہ ان کا مقصد جو تھا وہ پورا کر رہے تھے، عبادت خانوں میں تعلیم دیتے رہے، اور وہ مختلف جگہوں پہ جا کر خداوند کی بادشاہی کی
خوشخبری کی منادی کرتے رہے اور ان کو بتاتے رہے کہ خداوند کی بادشاہی نزدیک ہے، توبہ کرو، ریپینٹنس۔ کل ہم بات کر رہے تھے میٹانویا، اسے کہتے ہیں ریپینٹنس، جو تیسرے چیپٹر میں تھا۔ تو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ میٹانویا جو ہے وہ ایک طرف ہو جانا، رک جانا اور ٹرانسفارم ہو جانا، ہولسٹیکلی کمپلیٹلی چینج ہے، ٹرانسفارمیشن ہے۔ اور ٹرانسفارمیشن جب ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کے لوگ پیچھے آئیں گے۔ یسوع مسیح کے پیچھے لوگ آتے تھے کیونکہ وہ ٹرانسفارمڈ ہو چکے تھے، بالکل ہی بحیثیت انسان وہ بالکل، وہ ان کی روحانی شکل سامنے آئی تھی، جس کی وجہ سے لوگ جوک در جوک، ٹولیاں کے ٹولیاں لوگ ان کے پیچھے آتے تھے۔ جی، اور اس پروگرام کے حوالے سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب کا، کہ آپ نے موقع دیا کہ ہم مل بیٹھ کے گفت و شنید کر سکیں اور خدا کے کلام پر غور و خوض کر سکیں۔ جی شکریہ پاس صاحب، اور دونوں پاس صاحبان کا، پاس ارشاد صاحب اور پاس رشید صاحب، شکریہ۔ آج ہم نے کلام میں سے بہت اچھی اچھی باتیں سیکھی، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین جو دیکھنے والے ہیں، جو سننے والے ہیں، وہ اس کلام کے وسیلہ سے بہت ساری برکات پائیں گے۔ اور اب ہم آخر پہ پاسٹر ارشاد صاحب کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں۔ جی پاس صاحب دعا میں رہنمائی کیجیے گا، پاسٹر ارشاد صاحب پاکستان سے۔ خدا قدوس، خدا سالوس، ہم اس سارے خداوند تیرے کلام کی خدمت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، علی جناب منور صاحب کے لیے، علی جناب بشیر عاصم گل صاحب کے لیے، اور اپنے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ آج پھر آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم تیرے کلام پر غور و خوض کر سکیں۔ پاک روح خدا، تو ہی ہے جو ہمیں سکھاتا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا تاکہ اس پلیٹ فارم کے وسیلہ سے تیرے کلام کی روشنی پوری دنیا میں پھیل سکے۔ اس ساری کاوش پر جو کی جاتی ہے تیرے کلام کی منادی کرنے کے تعلق سے، ہم چاہتے ہیں تیری برکت ٹھہری رہے، اور خدا پاک خدا اس کلام کے وسیلہ سے بہت سارے لوگ تیرے پاس آئیں، تیری بادشاہت کی وسعت ہو۔ خدا پاک خدا عالمگیر کلیسیا اور کلیسیا پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں، ایک ریوائیول، ایک تبدیلی کلیسیا کے اندر آئے، اور لوگ خدا پاک خدا تیرے کلام کو اول درجہ اپنی زندگیوں میں دیں، اور تیرا کلام تیرے لوگوں کی قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہو، جو ہمیں دستور العمل، زندگی کے دن گننا سکھاتا ہے، زندگی کو بسر کرنا سکھاتا ہے، کہ ہمیں اس معاشرے میں کس طرح سے نمک اور نور کی حیثیت سے رہنا ہے۔ ہم سب کے ساتھ ہونا، تیرا شکر کرتے ہیں آج کی ساری اس خدا پاک خدا ڈسکشن کے لیے، کلام پر غور و خوض کرنے کے لیے ہم سب شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں موقع دیا۔ پاک روح خدا تیرا شکر کرتے ہیں، تو ہی ہمارا کامل استاد ہے۔ تیرا شکر ہو اے خداوند یسوع، اپنے آنے تک ہم سبوں کو ایمان، گواہی اور خدمت میں قائم رہنے کا بھاری فضل عطا کرنا۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع المسیح کے زندہ قدوس اور جلالی نام کے وسیلہ سے، آمین آمین آمین۔ اب سامعین کے لیے ایک میں چھوٹا سا اعلان کر دوں کہ یہ جو ہمارا سیشن ہے، یہ متی کی کتاب پر ہم غور کرتے ہیں، اس پر کمنٹری کرتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے چیپٹر 1 2 3 4 پہلے 4 چیپٹر پر آج تک ہم نے کمنٹری کر لی ہے، اور اگر آپ کے پاس آنے والے چیپٹرز کے لیے کوئی سوال ہو، یا پچھلے جو چیپٹر گزر چکے ہیں ان میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، تو یقیناً آپ ہمیں میسج کیجئے، تاکہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کا صحیح طریقے سے روحانی جواب دے سکیں، تاکہ آپ سب کی تشفی ہو۔ تو خداوند کے نام میں آپ سب کو سلام، اور سب کو خاندانوں کے لیے میں سلامتی کی برکات چاہتا ہوں۔ تو خداوند آپ سب کے ساتھ ہوگی، نئے پروگرام میں ملیں گے۔ خدا حافظ۔